أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ، اس میں سے ایک آیت اور اس کا ترجمہ سنا ہے آپ نے۔ اللہ ہمارے ملک نے اس آیت کریمہ میں ساری کائنات کے لوگوں کو نہیں، صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کن کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ مگر میرے بھائیوں، ساری دنیا میں ایمان والوں کی حالت بڑی ہی خراب ہے، بڑی ہی خراب ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی بندہ دنیا کی زندگی میں ہم سے بڑا ہو جائے، ہم سے بڑا ہونے کا مطلب ہے اس کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ آ جائے ہم سے، یا وہ بڑا افسر بن جائے اور وہ مال و دولت والا جو ہم سے زیادہ ہے یا افسر ہے وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے، کسی بھی مشکل میں ہمارے کام آ جائے زندگی میں، اور پھر وہ ہمیں کوئی حکم دے، ہم سے کوئی تقاضا کرے کہ میرا یہ کام کر دو۔ کیا خیال ہے؟ سارے کے سارے مسلمان کیا کریں گے؟ آپ صحیح صحیح بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے کریں گے اس کی بات پوری؟ ہم کہیں گے یہ ہمارا باس ہے، یہ ہمارے کام آیا تھا، اس نے ہماری مدد کی تھی، آج اس کو میری ضرورت ہے تو میں ضرور اس کے کام آؤں گا، میں اپنی دکان بھی بند کر دوں گا اور بھی جو ضرورت ہے وہ چھوڑ دوں گا، اس محسن کی بات کو رد نہیں کروں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے بندے کو کہ اگر میں نے اس محسن کی بات کو رد کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ احسان فراموش بندہ ہے، اس کو احسان کرنے والے کے احسان کا پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، پروردگار کے رب العالمین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم ان احسانات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے احسانات ہیں رب کے، اس رب کا حکم آتا ہے، اپنے بندوں کے نام آتا ہے، قرآن مجید میں ہوتا ہے۔ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، رب کا حکم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ میں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایم پی اے، ایم ایل اے، صوبائی وزیر، یہ وفاقی وزیر، یہ وزیر اعظم، یہ صدر، قسم ہے مجھے پروردگار کی، ایک ذرے کے برابر میرے اور آپ کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یا رکھتے ہیں؟ مجھے وہ نفع ملنا ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں نہ لکھا، یہ ساری دنیا میں مل کر مجھے اور آپ کو وہ نفع دے سکتی
اور مجھے اور آپ کو وہ تکلیف وہ نقصان پہنچنا ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے، اور ساری دنیا مل کر اس نقصان سے مجھے اور آپ کو بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی۔ وہ رب جس کے پاس ہر نفع اور نقصان ہے، اس کی بات، اور وہ سب سے بڑا محسن ہے، اس کے احسانات کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی بات آتی ہے تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور یہ دنیا کے لوگ ایک ذرے کے برابر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی بات ہم ٹھکراتے ہیں۔ انصاف نہیں ہے، نہیں، اور سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ ایک مثال دوں گا میں انشاءاللہ اس کی آپ کو سمجھانے کے لیے، کچی بات کوئی نہیں ہوگی اور بغیر دلیل کے کوئی بات کر کے نہیں جاؤ گے۔ اگر آپ غور سے سنتے رہیں گے تو فائدہ دنیا میں بھی بڑا ہوگا، آخرت میں بھی انشاءاللہ بڑا ہوگا، اور آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے اپنا کام چھوڑا، آرام چھوڑا، گھر چھوڑا، ادھر بیٹھ کر ہم نے تو اپنا وقت ہی ضائع کیا، کوئی شے نہیں ملی ہمیں۔ انشاءاللہ آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، حکم ہے اللہ کا اور نام ہے کن کے؟ ایمان والوں کے۔ اور حکم کیا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ دیانتداری سے بتائیں گے، جس بندے کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ نے کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مومنوں، ایمان والوں۔ مجھے اسلام کا پتہ نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہوتا ہے، تو میں کیسے داخل ہو جاؤں گا اس میں؟ اور اگر میں اسلام میں داخل نہ ہوا، اللہ رب العالمین کا حکم مان لیا میں نے جو میرے نام آیا تھا، کیوں جی؟ نہیں مانا، نہیں مانا۔ اور 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں کی رب کی زمین پر یہی کیفیت ہے، ایک نہیں درجنوں حکم ہے اللہ کے جو ہمیں معلوم ہے، ہم سنتے ہیں لیکن ہم ٹس سے بس بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے میرے بھائیوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ کوئی ایسا حکم ہے جس کا فائدہ نہیں ہے ہمیں، یہ کوئی رب نے اپنے مفاد کے لیے ہم کو دی ہے، اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہے؟ ہاں، اگر ہم داخل نہ ہوئے اسلام میں تو رب کا نقصان ہو جائے گا، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، ہمارا فائدہ ہے۔ میں اور آپ اگر اسلام میں داخل نہیں نہ ہوتے، توجہ کرنا میری طرف، ہم اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے، میں پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں، یہ دنیا کی 60 70 80 90 100 100 سالہ زندگی یہ تو جیسی کیسی گزرے گی گزر جائے گی، پروردگار کی قسم ہے آخرت والی زندگی میں پچھتانا پڑے گا۔ وہ اسلام کے بغیر اچھی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، سمجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے اندر کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، جہنم کی آگ میں عذاب کا شکار ہوں گے، آواز دیں گے جہنم کے اندر چلنے والے لوگ اوپر جنتیوں کو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں سورہ اعراف میں، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آگ والے جنتیوں کو آواز دیں گے، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ
ہمیشہ جہنم میں رہے، کبھی جنت میں جا سکتا نہیں، جا سکتا کبھی جنت میں کافر۔ ناظرین وہی کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں جب تک تم ایمان والے اسلام والے نہ بن جاؤ۔ اسلام کس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے؟ اس لیے کہ رب نہیں چاہتا ہم عذاب میں جائیں، ہمیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ ہماری ہمیشہ والی زندگی وہ پروردگار اچھی بنانا چاہتا ہے، بہتر بنانا چاہتا ہے، عذابوں سے بچانا چاہتا ہے، نعمتوں والی زندگی ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے میرے بندو اسلام میں پورے کے پورے داخل۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہی بات سے۔ ساری دنیا کی دولت، توجہ کرنا، ساری دنیا کی دولت اللہ اگر ساری دنیا کے لوگوں سے لے کر ایک بندے کو دینا چاہے تو رب ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، سب کا ایمان۔ فرض کر لو اللہ نے ساری دنیا کی دولت لے کر وہ ایک بندے کو دے دی، اور اس ایک بندے نے یہ ساری کی ساری دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک کاموں میں صرف کر دی۔ ایک روپیہ میں کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا۔ کن کاموں میں لگائی ساری دولت؟ نہ اپنے اوپر لگائی، نہ گھر پر لگائی، نہ جمع کر کے رکھی، نہ کسی گندے کام میں لگائی۔ ساری کی ساری دولت جو سب سے بڑے نیکی کے کام تھے نا ان میں لگائی۔ اگر اس بندے کے پاس اسلام نہ ہوا تو ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت اچھی ہو جائے گی نا؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور میرا اور آپ کا پروردگار وہ ہمیں حکم دیتا ہے او میرے بندو اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، ساری مسلمان امت کی۔ مسلمانوں کو اسلام کا نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام ہوتا کیا ہے، تو یہ اسلام میں پورے کے پورے داخل کیسے ہوں گے، اور ان کی آخرت کیسے سنبھلے گی، جہنم سے کیسے بچیں گے؟ دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں کسی نے، یہ تو اس میں تو کسی کا اختلاف ہے نہیں، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، موت کے بعد جو والی ہے، یہ تو تھوڑی سی ہے، فانی سی ہے آج کی زندگی۔ اور بیٹا باتیں نہیں کرنی، باتیں کرنی ہے تو ان کے بعد چلے جاؤ، اب آواز آئی تو پھر مار پڑے گی، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسلام کیا ہے اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، میری بات کا نام اسلام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام اسلام نہیں ہے، کسی امام کی سوچ فکر اور رائے خیال کا نام بھی اسلام نہیں ہے، کسی محدث کی سوچ اور فکر اور سمجھ کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہے کیا؟ میری بات کا نام نہیں، مولوی صاحب کی بات کا نام نہیں، کسی علامہ صاحب کی بات کا نام نہیں، کسی پیر صاحب امام صاحب کی بات کا نام اسلام نہیں۔ تو اسلام کس چیز کا نام
ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا. 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی زندگی میں اسلام اترتا رہا، لیکن کسی نبی کی زندگی میں اسلام مکمل نہیں تھا. کسی نبی کی زندگی میں اسلام مکمل نہیں تھا. ہر نبی اور اس کے امتی صرف اتنے اسلام پر چلنے کے، اسلام پر عمل کرنے کے پابند تھے جتنا اسلام پر اللہ نے اتارا تھا. وہ اتنے اسلام پر عمل کر لیتے تو وہ جنتی اور کامیاب تھے. آیا اتنا تھا، وہ پابندی اتنے کے تھے، مکمل نہیں ہوا تھا. مکمل کب ہوا؟ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقوف کر کے اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا. یہ میری بات نہیں ہے، میں نے اپنے پاس سے لکھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک گھر بنایا. گھر بنایا بہت خوبصورت بنایا، ماشاء اللہ. جیسی آپ نے یہ اللہ کا گھر خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس نے بھی بڑا خوبصورت بنایا گھر. ایک اینٹ کی جگہ نہیں لگائی، اینٹ وہاں پر نہیں لگائی، وہ خالی چھوڑ دی. لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ میرا گھر دیکھو، میں نے کیسا عمدہ عالی شان گھر بنایا. لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ ہی تعریف کر رہا ہے کہ بڑا عالی شان، بڑا عمدہ اعلیٰ گھر بنایا ہے. ہر بندہ کہتا ہے کاش یہ والی اینٹ بھی یہاں کیا ہو جاتی، لگی ہوتی. امام الانبیاء نے فرمایا اسلام کے اس محل کی وہ آخری اینٹ کون ہے؟ وہ میں ہوں. میرے آنے سے اسلام کا گھر کیا ہو گیا؟ اس کا سارا نقص ختم ہو گیا. میرے محترم بھائیوں، اللہ کا دین ہے، رب نے بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین کیا تھا؟ اسلام. ہر نبی کا دین کیا تھا؟ اسلام. ہر نبی کی امت کا دین کیا تھا؟ اسلام. مکمل نہیں تھا، مکمل ہوا کہاں پر؟ محمد رسول اللہ کی زندگی میں. اس لیے میں نے کہا اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کی وحی کا، جس کو اللہ نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین سب سے زیادہ، سب سے اونچے، سب سے زیادہ فضیلت والے نبی پر نازل کر کے مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، وہ جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اللہ نے اتارا، رب نے نازل کیا. وہ کیا چیز ہے جو رب نے اتاری ہے؟ وہ شے ہے جو اللہ نے اتاری ہے. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ سمجھنا بات ہے. قرآن پاک وہ ہے اللہ کا قرآن اور مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. کیا اتارا آپ نے؟ قرآن اور حدیث. حدیث اللہ نے اتاری ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خیالات، سوچ اور فکر کی بنا پر کی ہوئی باتیں نہیں ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا کہ قرآن بھی اللہ نے اتارا، حدیث بھی اللہ نے اتاری ہے؟ اسلام نام ہے اللہ کی وحی کا، اور وہ وحی 2 شکلوں میں دنیا میں موجود ہے. ایک شکل قرآن ہے، دوسری شکل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی قسم قرآن بھرا پڑا ہے اس بات میں. قرآن ان چیزوں کے لیے کیا کرا ہے؟ بھرا پڑا ہے. صرف 2-3 آیتیں پڑھ دو آپ کے سامنے، زیادہ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ
ہوا۔ او کائنات کے لوگوں، او میری زمین پر بسنے والے میرے بندوں، قرآن مجید کو میرا سچا پاک کلام سمجھنے والوں سنو۔ وما ينطق عن الهوى، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ دین کے معاملے میں، دین کے حوالے سے جو لفظ بھی زبان سے اتارتا ہے، ان ہما الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دین کے معاملے میں وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے، ایک لفظ ہے قرآن کے، اللہ نے آپ پر نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے وہ قرآن لوگوں تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ اور دوسرا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ اللہ نے آپ پر وحی کی، آپ پر اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کیا کر دی؟ پہنچا دی۔ جو جتنے بھی اقوال قول اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سب کی سب کیا ہے؟ وہی۔ اور جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو کچھ آپ کیا کرتے تھے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں کرتے تھے، مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو منہ مغرب کی طرف کیا یا مشرق کی طرف کیا یا شمال کی طرف کیا یا جنوب کی طرف کیا؟ کس کی طرف کیا؟ قبلے کی طرف۔ کس کی طرف کیا؟ قبلے کی طرف، مغرب کی طرف نہیں کرنا۔ بہت سے علاقے ہیں جہاں لوگ مشرق کی طرف کرتے ہیں، قبلہ ان کا مشرق کی طرف ہے، آپ کا مغرب کی طرف ہے، بہت سے لوگوں کا مشرق کی طرف ہے، کئیوں کا شمال کی طرف ہے، کئیوں کا جنوب کی طرف ہے۔ یہ بیت اللہ زمین کے بالکل وسط میں ہے، اور چاروں طرف دنیا ہے، اور چاروں طرف کوئی مشرق کی طرف کر رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف کر رہا ہے، کوئی شمال کی طرف کر رہا ہے، کوئی جنوب کی طرف کر رہا ہے، وہ سب قبلے کی طرف ہو رہا ہے۔ قبلے کی طرف کر کے کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنے معاشرے کے لوگوں کو دیکھ کر، کسی استاد سے پڑھ کر، گھر والوں کی تربیت سے نہیں، قسم ہے پروردگار کی، جو مدینے والے امام قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے نا نماز میں، پھر آپ نماز میں ایسے نہیں کھڑے ہوئے، اپنی پیروں پر ہاتھ رکھ کر نہیں کھڑے ہوئے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کھڑے ہوئے، اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کھڑے ہوئے۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ ہاتھ باندھ کر۔ یہ بولا نہیں